ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا، اپنی بیوی سے کہتا ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ایک دن اس عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شوہر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن اس عورت کے گھر مہمان بن کر آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر واپس جانے لگے تو وہ عورت یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو قیامت کی صبح تک کے لیے معیار بنا دیا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر رحلت تک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے اکرام اور ضیافت کا واضح حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا جائزہ خصوصی اعزاز و کرام ایک دن ایک رات ہے اور مہمانی 3 دن 3 رات ہے، اور مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا ہے یا بھیج دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہے کی زرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ میں وہ زرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ دین اسلام میں مہمان نوازی کے متعلق جو بہترین اصول و قواعد ہیں اور جس شاندار انداز میں مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بے تحاشا ملتی ہیں۔ کتب احادیث بھری پڑی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور علماء امت کی سیرت بھی اس حوالے سے بہت واضح ہے، اور مسلمانوں نے مہمان نوازی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ مہمان نوازی علامات ایمان میں سے ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے ان کی مہمان نوازی کے لیے۔
اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے اور ابتدا میں انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہے اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ آنے والوں کی مہمانی کرنا آداب اسلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے۔ انبیاء صالحہ کی عادت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور فرمایا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے متعلق سیدہ نے فرمایا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں اور جاننے والوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے بلکہ کفار کی بھی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ مہمان نوازی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کوئی کافر بھی دروازے پر آ جائے تو اس کی ضیافت کرنی چاہیے اور اسے پیٹ بھر کھلانا پلانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، وہ شخص کافر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا۔ اس نے دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، اس نے اس کو بھی پی لیا، پھر ایک اور بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، اس نے اس کا بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے اسی طرح 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر وہ صبح کو اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، اس نے وہ دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا، وہ اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان 1 آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرع رہن یعنی گروی رکھ کر اس کی ضیافت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی وفود آتے تھے ان کی خوب مہمان نوازی فرماتے تھے۔ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وفود آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطرداری اور مہمان نوازی کا فرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سپرد فرماتے۔ ایک دفعہ قبیلہ عبد القیس کے مسلمانوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا، چنانچہ انصار ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے میزبانوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسے کی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے نرم بستر بچھائے، عمدہ کھانے کھلائے اور پھر رات بھر کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے۔ امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر اپنی ایک باندی کو ایک پرچہ لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت باندی سے پرچہ لے کر دیکھا اور اس میں اپنے قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔
دسترخوان پر جب امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز دیکھی تو باندی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے اضافہ فرمائی تھی۔ امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے اس میں اضافے پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور اس خوشی میں اس باندی کو ہی آزاد فرما دیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیہاتوں اور گاؤں والوں پر میزبانی واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے اس کی مہمانداری کریں، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل اور دیگر رہنے اور کھانے پینے وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس لیے شہر والوں پر میزبانی واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ ایک عورت کا شوہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانے تیار کرتی۔ آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی۔ وہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا بنا کے تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کے آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے گھر آئے مہمان کی قدر کریں اور حسب استطاعت خوشی خوشی مہمان نوازی ضرور کریں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہیں جو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و بزرگوں کے اتنے شاندار اسوہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں مجموعی طور پر مہمان نوازی کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ مہمان نوازی میں تکلفات میں پڑتے ہیں دراصل انہوں نے تمدن اسلامی کی سادگی کو کھو دیا ہے۔ ہمیں مہمان نوازی میں وزاداری اور بیجا تکلفات نے بری طرح جکڑ لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وزاداری کی بجائے گھر میں جو ماحضر ہے اس کو مہمان کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش کریں تاکہ مہمان نوازی بھی ہو اور ثواب بھی ملے۔ گھر میں کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے مہمان نوازی کو ترک کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مہمانوں کو بغیر مہمان نوازی اور اکرام کے نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بھی سکھائے کہ کس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور کتنے دن تک کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے، اور ان تمام حرکات و سکنات سے بچنے کی ترغیب دی جن سے مہمان کو تکلف کا احساس ہو۔
یقیناً ایسا کرنے سے باہمی محبت کم ہو کر مہمان نوازی ایک رسم بن جاتی ہے، جس سے اسلامی اخوت و محبت کا رشتہ کم ہو جاتا ہے اور معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔